رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور روحانی تجدید کا پیغام ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ رمضان 3 اشروں پر مشتمل ہے اور ان میں سے پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا اشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سوچئے جب رحمت کا دروازہ کھل جائے، جب مغفرت کی ہوا چلنے لگے، جب ہر عبادت کا اجر بڑھ جائے، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اشرہ ہمیں تیار کرتا ہے، یہ ہمارے دل کو نرم کرتا ہے، یہ ہمیں دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ صبر کی مشق ہے، یہ تقوی کی تعلیم ہے۔ جب بندہ صبح سے شام تک صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی حلال ضرورت کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ پہلے اشرے میں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم نے رمضان کو صرف روٹین بنا لیا ہے یا ہم واقعی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ کیا ہم نے اپنی نیت کو درست کیا؟ رحمت کا مطلب صرف دنیا کی آسانیاں نہیں ہوتی، اصل رحمت ہدایت ہے، اصل رحمت گناہوں سے بچنا ہے، اصل رحمت دل کا سکون ہے۔ پہلے اشرے میں ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو بہتر کریں، قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا حصہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، دل سے توبہ کریں۔ اس اشرے کی مشہور دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا میں دو اہم چیزیں ہیں، مغفرت اور رحمت، یعنی پہلے اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی رحمت طلب کرو۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو رحمت کا مرکز بنائیں، گھر میں تلاوت کی آواز آئے، گھر میں صبر ہو، گھر میں محبت ہو، کیونکہ جب گھر میں رحمت ہوتی ہے تو زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ پہلا اشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف پہلا قدم ہم اٹھائیں۔ جب بندہ ایک قدم آتا ہے، اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ دن قیمتی ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، شاید اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے پہلے اشرے کو غنیمت سمجھیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر بات کریں رحمت کے حقیقی مفہوم کی، تو رحمت صرف لفظ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت کا تعارف ہر کام سے پہلے کرواتا ہے۔ پہلے اشرے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی یقین رحمت کا سبب بنتا ہے۔ رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس اشرے میں ہمیں چاہیے کہ دشمنی ختم کر دیں، دل سے کینہ اور حسد نکال دیں، رشتہ داروں سے صلح کر لیں، والدین کی خدمت کریں، کیونکہ جب ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ سوچئے اگر اللہ اپنی رحمت ہٹا لے تو کیا ہو؟ نہ سانس چل سکے، نہ زندگی آگے بڑھے۔ ہم ہر لمحے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ رمضان کا پہلا اشرہ ہمیں شکر گزار بننا سکھاتا ہے۔ جب ہم افطار کے وقت پانی کا پہلا گھونٹ پیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پانی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اشرہ ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، غریبی کا احساس دیتا ہے، بھوکے کا درد محسوس کرواتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی مدد اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہو۔ رحمت حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، یہ سب رحمت کو کم کر دیتے ہیں۔ پہلا اشرہ تو ٹریننگ کا پیریڈ ہے۔ اگر ہم نے اس دور کو ٹھیک گزارا تو اگلے 2 اشرے اور بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سمجھنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رحمت کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر اور اس کی طاقت۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور تنہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی تقوی ہے اور یہی تقوی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلے اشرے میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نے نماز وقت پر ادا کی ہے؟ کیا ہم قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رویے کو بہتر بنا رہے ہیں؟ رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے،
سحری کا وقت مقرر، افطار کا وقت مقرر، نماز کا وقت مقرر، یہ سب ہمیں زندگی میں نظام سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی مل سکتی ہے۔ رحمت کا ایک اور پہلو یہ ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں، ہدایت مانگیں، ایمان کی مضبوطی مانگیں، آخرت کی کامیابی مانگیں۔ ایمان کی مضبوطی کی نہایت ہی آسان اور چھوٹی دعا یہ بھی ہے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ہدایت کے لیے بہترین اور چھوٹی دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سیدھی راہ، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتی ہوں۔ دنیا اور آخرت کی نہایت ہی آسان، زبان پر روا رہنے والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اے میرے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یہ عشرہ دل کی صفائی کا وقت ہے، دل کو بغض سے پاک کر لیں، دل کو اللہ کی یاد سے روشن کر لیں۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں تقوی اور رحمت دونوں نصیب فرمائے، آمین۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ لیکن اگر ہم نے پہلے عشرے میں رحمت حاصل نہ کی تو اگلا سفر مشکل ہو جائے گا۔ یہ عشرہ بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، ہم رمضان کو صرف رسم نہیں بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو واقعی بدلیں گے، ہم اپنی زندگی میں قرآن کو جگہ دیں گے، ہم اپنے رویے کو بہتر بنائیں گے۔ پہلے عشرے کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہر دن کو قیمتی سمجھیں، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ کر رکھیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کیا کوئی ہے جو معافی مانگے؟ کیا کوئی ہے جو رحمت طلب کرے؟ سوچئے، جب رب خود پکار رہا ہو تو ہمیں کتنی بے چینی ہونی چاہیے اس کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت گنہگاروں کو بھی اپنی طرف بلاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سال بھر غفلت میں رہا، پھر بھی اگر وہ رمضان کے پہلے دن سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ امید کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مایوسی ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ شاید ہم پرفیکٹ نہیں، شاید ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہماری غلطیوں سے زیادہ بڑی ہے۔ رحمت کا بہت ہی پیارا مطلب جسے ہم سمجھتے ہی نہیں۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ مشکلوں میں بھی سکون ملے گا۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے، اور کبھی زندگی میں بہت سے امتحان پھر بھی دل مطمئن۔ یہ سکون، یہی اصل رحمت ہے۔ سوچئے کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں، انہوں نے بھی سوچا ہوگا اگلا رمضان ملے گا۔ اس لیے جب ہم افطار پر بیٹھیں، ایک لمحہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے درمیان نہیں۔ یہ احساس بھی رحمت کا حصہ ہے۔ کچھ دعاؤں کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے روشن فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہماری زندگی کو قرآن کے نور سے بھر دے، ہماری زبان کو سچا اور نرم بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمیں اس رمضان میں وہ مقام عطا فرما جو تیرے سب سے پسندیدہ بندوں کو ملتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔